ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 135 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت پچھلی آیت کے ضمن میں یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ یہ بھی متقین کی صفات کو بیان کر رہی ہے، متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں اس آیت میں بھی۔ پیچھے خدا کریم نے یہ کہا تھا کہ آیت نمبر 133 میں کہ مغفرت کی طرف آپ بڑھیں۔ مغفرت کا معنی بھی عرض کر چکے ہیں، مغفرت کی طرف آپ بڑھیں بلکہ جلدی کریں اور اللہ سے وہ چیز مانگیں جو آپ میں پوری نہیں ہے۔ انسان نقائص کا مجموعہ ہے، بہت ساری چیزیں ابھی انسان کو مکمل کرنے کے لیے چاہیے۔ خود انسان ایک وجود مستوی ہے، احسن الخالقین نے اس کو خلق کیا ہے اور اس کے وجود کو بڑا سیٹ بنایا، لیکن یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی بھی چیز ہو جس کو ابھی اس کے جو کمال کے درجات ہیں وہ پانے ہوں۔ جیسے ابھی سونا ہے، سونا خود قیمتی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہے تو وہ ابھی اس کو نکھرنے کے لیے، ابھی اس کو زیور بننے کے لیے، ابھی اس کو خوبصورتی کا حصہ بننے کے لیے ابھی کچھ مراحل چاہیے۔ صرف آپ سونا لے لیں اور اپنے ایسے سونے کی ایسی جو ہے نا ایک تھوڑی سی گٹھی ہے، ایک جو ہے وہ کٹا ہوا حصہ جو ہے وہ آپ لے لیں اور پھر اپنے ماتھے پہ لگا دیں گے بھائی، تو کس کو اچھا لگے گا بھائی؟ وہی اچھا نہیں لگے گا جب تک کہ وہ کیا شکل نہ اختیار کرے، جب تک وہ زیور نہ بنے، جب تک کہ اس کی خاص قسم کی اس کو تصویر نہ دی جائے، ایک شکل دی جائے، ایک خاص صورت دی جائے، تو پھر وہ خوبصورت لگے گا۔ نہیں تو ایسے ہی کوئی جو ہے وہ سونے کا ایک گلٹی یا ڈھیلا جو ہے وہ اپنے سر پہ لا کے پھر رہا ہو کہ بھائی ہاں جی اس میں خوبصورتی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو خوبصورتی انسان میں پیدا کرنی پڑتی ہے، تو یہ خوبصورتی جب پیدا ہوتی ہے تو تب انسان کامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے انسان تم میں کچھ خلق الانسان ضعیفہ، بہت سارے حوالوں سے ضعیف ہے، روح کے حوالے سے ابھی کمزوریاں ہیں، جسم کے حوالے سے کمزوریاں ہیں، خصوصاً جو ہمیں مد نظر ہے وہ روح کے حوالے سے ہے کہ
کہ روح میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کریں۔ کیا، کس چیز کے انتظار میں ہے؟ ابھی اور کتنا ٹائم آئے گا، کتنا اور رہتا ہے؟ بلکہ اس طرح سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں ہر روز جو ہے وہ اپنے عمر کا ایک حصہ نکال کے دے رہا ہوں، یعنی میرے عمر کا ایک حصہ کم ہو رہا ہے، ہر روز کم ہو رہا ہے، تو سارے جلدی کریں، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جیسے کہ مٹھی سے ریت نکلی جا رہی ہے، ہماری عمر اور ہمارا وقت بھی ہمارے ہاتھ سے اسی طرح نکل رہا ہے، کوئی بڑا نہیں ہو رہا ہے، سب چھوٹے ہو رہے ہیں، سب چھوٹے ہو رہے ہیں۔ پہلے دن مثلا 70 سال لے کے آئے، 1 سال بعد اب 69 ہو گئے ہیں، اب 2 سال بعد جو ہے وہ 68 ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کم ہو جا رہے ہیں۔ ابھی مثلا فرض کریں کہ جس کی عمر ہو 20 سال 30 سال، تو اب باقی اس کے بہت ہوا تو 40 سال 45 سال رہ گئے، کم ہو گئے ہیں، اتنے سال چلے گئے۔ تو اب یہ تب خدا کریم فرما رہا ہے کہ وہ سارے جلدی کریں، اللہ کے بندو جلدی کریں۔ پھر کہا کہ جو یہ کام کرتے ہیں اور اللہ کی طرف جلدی آتے ہیں، یہ جنت پائیں گے، ارض السماوات والارض، اور یہ لوگ متقین ہوں گے۔ اور متقین کی پہلی جو لڑی ان کے بیان میں فرمائی ہوئی ہے کہ یہ اوکھے سوکھے دونوں وقتوں میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، چاہے اوکھے حالات ہوں چاہے سوکھے، کیونکہ جب آسانیاں ہوں تو پھر تو بہتوں سے امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں، خرچ کر رہے ہوں، لیکن فی الذرہ جو ہے خرچ کرنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو روکتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اچھے خاصے بندے جو بہت اپنے آپ کو عبادت گزار، تہجد گزار، نیک پاک صاف، پتہ نہیں کیا کیا، جب غصہ جو ہے وہ آتا ہے تو کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، جو کہ یہ متقیوں کی صفات کی ایک لڑی ہے جو آج ہم نے بیان کرنی ہے خدا کریم کے کلام سے، وہ یہ اگلا حصہ ہے۔ یہ بھی بہت 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 مہم ہے۔ یہ مہم کئی زاویوں سے، ایک تو یہ زاویہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اب جب متقی کسی کو کہا جاتا ہے تو اب یہ نہ سمجھیں کہ اب وہ معصوم ہو گیا، معصوم بھی نہیں ہے پھر بھی متقی ہوگا۔ معصوم تو وہ ہے جو کسی بھی گناہ سے پاک ہے، کسی گناہ کا علماً ارتکاب نہیں کرتا، یعنی اس کو چونکہ گناہ کی پہچان ہوتی ہے، گناہ کے وہ آثار اور اس کو تبعات کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور علماً پتہ ہوتا ہے، یعنی ہم نے تو بہت ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں، علم حق الیقین، علم حق الیقین نہیں ہے، ہمیں جو ہے علم الیقین کا پہلا مرحلہ ہے، یعنی ہمیں جیسے بتایا جاتا ہے نا کہ آگ گرم ہے، ہمیں اس طرح کا علم ہے۔ ایک بندہ جو دیکھ رہا ہے کہ وہ پک رہی ہے چیز، کسی چیز کو آگ جلا رہی ہے، یہ ہوتا ہے دوسرا درجہ علم کا، یقین کا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ خود اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے اس نے دیکھا ہے کہ واقعاً یہ جلاتی ہے۔ اس صورت میں یہ جو درجہ ہے، یہ درجہ معصومین کو حاصل ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں بھی کچھ اس میں سے ہوتا ہے حاصل، بعض اوقات بعض چیز، جیسے مثال کے طور پر اب ہمیں کوئی اگر کہے کہ فرض کریں کہ گندا پانی ہے نالی والا، وہ کبھی ہم سوچیں گے بھی نہیں پینے کا، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ ہم معصوم ہیں اس حوالے سے، کیونکہ اس چیز کا ہمیں بھی اس درجے کا پتہ ہے جتنا کہ وہ گندی چیز ہے، تو ابھی ہم بھی اس حوالے سے کیا ہے،
کوئی آپ میں سے کبھی یا کوئی بندہ سوچتا ہوگا کہ بھائی اچھا چلیں جی پیاس لگی ہے ایک گلاس باہر کے ادھر سے پی لیں؟ نہیں، چونکہ پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو معصومین جو بھی ہوتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جو معصومین ہیں، تو ان کو پتہ ہے اللہ کی طرف سے جن کو عصمت دی گئی ہے، ہاں، جن کو مصطفین استفا، اس لیے وہ لفظ بولے اللہ نے کہ جن کو اللہ نے انتخاب کر لیا ہے، تو وہ مصطفیٰ ہیں۔ تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ صفا چنی ہوئی ہوتی ہے ان میں، تو وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو وہ نہیں، بس متقی ذرا درجہ جو ہے وہ معصوم کا درجہ نہیں ہے، نیچے ہے اس سے۔ بس متقی میں یہ ممکن ہے کہ اس سے گناہ بھی سرزد ہو، غلط بھی ہو، پھر بھی متقی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ ایک اس آیت میں یہ بات موجود ہے۔ بس کسی کے غلط کام کرنے پر اس کا متقی ہونا ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن شرط لگی ہوئی ہے۔ ایسے نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی موجیں کر رہا ہے پھر بھی متقی، ایسے نہیں ہے۔ متقی ہوگا تو اس کا طریقہ کار کسی غلطی پر کیا ہوگا، اس کا جو انداز ہوگا، غلطی کرے گا اس سے بھی غلطی ہوگی، وہ معصوم نہیں ہے۔ غلطی اس سے ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر جو اس کا رد عمل ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ اس آیت میں بیان ہوگا کہ یہ عمل کرے گا کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ متقی ہے۔ جو متقی نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا، وہ اس طرح نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب ان سے کوئی فاحشہ سرزد ہوتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا یہ ہے کہ کوئی اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے، ظلموا انفسهم، بس یہ ظلموا غیرہم کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، وہ ظلموا انفسهم ہے۔ اس میں ظلموا غیرہم والی بات تو وہ ایک علیحدہ گناہ ہے کہ کوئی کسی پر وہ ظلم کرتا ہے اس دنیا میں، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ ظلموا انفسهم یعنی اس کا جو نتیجہ ہے وہ اپنے اوپر ہی آئے گا۔ اچھا، لفظ فاحشہ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ لفظ فاحشہ کے بارے میں نا تھوڑا سا بعض مفسرین نے کیا کیا ہے، اس کو بہت محدود بنا دیا ہے اور صرف فاحشہ کا معنی زنا کا لے لیا ہے، یعنی غیر شرعی رابطہ کسی مرد اور عورت کا۔ بھئی یہ ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی یہ اس میں سے ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن نے فاحشہ کا لفظ کتنی چیزوں کے بارے میں کیسے استعمال کیا ہے۔ فاحشہ کا لفظ یا فاحشہ یا فواحش، قرآن میں یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ دوستوں کے سامنے کچھ آیات ایسے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ کیا سلسلہ ہے اس کا۔ 2-4 آیتیں پڑھیں گے کیونکہ یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے۔ مثلا فاحشہ کا معنی ایک یہ ہے، فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ فاحشہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بہت واضح اس کا معنی ہے۔ پھر ایک اور آیت میں کہا ہے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ آپ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو عالمین میں کوئی نہیں کرتا۔ یہ جناب لوط کہہ رہے تھے اپنی قوم کو کہ آپ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم جنس لوگ ہیں، وہ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایسا کام کرتے ہیں لواط کا جو عالمین میں کوئی نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے وہ لواط کے لیے جو ہے لفظ فاحشہ استعمال کر رہا ہے، ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2 معنی ہو گئے، بس یہ صرف زنا کے لیے نہیں ہے، جیسے بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کہ یہ زنا ہے، تو ایسا نہیں۔ تیسرا جناب معنی کر رہے ہیں کہ بس یہ فاحشہ جو ہے یہ یا فاحشہ، یہ 2 معنی ہو گئے، آگے بھی چلتے ہیں۔ إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ،
مگر یہ کہ وہ خواتین جو ابھی گھر میں بیٹھی ہیں وہ فاحشہ مبینہ کریں تو پھر ان کو اس گھر سے نکالا جا سکتا ہے جن کو طلاق کے بعد گھر میں رہنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ تو وہاں اس کا معنی یہ ہے کہ بعض اس کا معنی کیا ہے کہ وہ خواتین کیا ہیں، بد زبانی کرتی ہیں، بہت زیادہ بد زبانی کرتی ہیں، تو پھر ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی بالبذاء و سلاطۃ اللسان، ان کی زبان بہت منہ پھٹ زنانی، آپ ان کو رکھ ہی نہیں سکتے، اگر رکھتے ہیں تو صبح سے شروع ہوتی ہیں شام تک چپ ہی نہیں کرتی، بول رہی ہیں ان کے خلاف، ہاں تو وہ ان کو کیسے گھر میں رکھ سکتے ہیں بندہ؟ جو طلاق تو سے ہو گئی ہے تو اب اس کا کام صرف یہ رہ گیا کہ صبح سے شام تک پھر بولتی رہتی ہے، ان کے سارے پچھلے اگلے سارے حساب کتاب جو ہے کھول کے رکھتی رہتی ہے، ہاں تو یہ اس کو فاحشہ کا کہا گیا۔ آگے ایک اور جگہ جو ہے فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تمام ذنوب کو بھی فواحش کہا گیا ہے کبائر الاسم والفواحش، ہاں کہ آپ کبائر اسم اور فواحش سے پرہیز کریں۔ یہ لفظ فواحش جمع لگا دیا گیا، فواحش اس کا مطلب خود اس کا جمع لگانا ہی دلیل ہے کہ یہ کسی ایک گناہ کو نہیں کہتے ہیں فواحش۔ فواحش بہت سارے مختلف قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں جن کا نام فواحش ہے۔ تو پس فاحشہ صرف زنا، لواط یا دوسرے اس طرح کے نہیں، پھر ابھی معنی میں کرتا ہوں فواحش کا، پھر تو پس صرف ایک معنی لینا اس کا نہیں ہے ٹھیک۔ ایک اور جگہ خدا کریم فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان آپ کو وعدہ دیتا ہے کہ آپ اگر دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یا خرچ کریں گے تو آپ فقیر ہو جائیں گے، آپ کے پیچھے کچھ رہے گا نہیں، ختم ہو جائے گا مال، نہ خرچ کرو، بخیلی کرو۔ تو وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے فحشاء کا۔ تو فحشاء یہاں کیا معنی ہو گیا، یعنی آپ کو حکم دیتا ہے کہ بخیلی کرو، روکو، خرچ نہ ہونے دو، بچاؤ، سیو کرو۔ آج کل کے جدید دور کی جو سیونگ کر رہے ہیں، جی کیا کر رہے ہیں، سیونگ۔ بخیلی کا دوسرا اچھا نام جو ہے آج کل انگریزی میں سیونگ ہے تو خیر ہے، بخیلی بری چیز ہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں آج کل جدید دور میں نا، نئی الفاظ سے وہ ان کا جو ہے نا رخ چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا ہاں، یہ بینکوں والے بھی آپ کو یہی سکھاتے ہیں، سیونگ کریں۔ خوب پس نتیجہ یہ، اور بھی بہت ساری جگہ پہ فحشاء کا لفظ استعمال ہوا۔ تو فحش کا معنی ہے کیا؟ فحش کا معنی یہ ہے کہ ایسا عمل یا ایسی صفت دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا کریم نے ان کو کہا ہے کہ یہ فاحشہ جو ہے ظاہر بھی ہو سکتی ہے اور باطن بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ آیت بھی پڑھ دیتا ہوں جس میں یہ لفظ بولا گیا ہے کہ آپ لوگ پرہیز کریں فواحش سے، ما ظہر منہا وما بطن۔ کیا ہے جی، یہ آیت وہ نہیں تھی، آیت دوسری پڑھ دینا، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ آپ فواحش کے نزدیک نہ جائیں، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہے۔ ہاں اچھا، پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روح کے لیے، روح کے کام بھی ہو سکتے ہیں اور جسم کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ فاحش ایسا کام جو روح کر رہا ہے یا جسم کر رہا ہے۔ روح کی مثال پہلے دے دیتا ہوں، جیسے بخیلی ہے۔ بخیلی کیا ہے؟ ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے اندر ہے، ہاں۔ اور دوسرے فواحش مثلا جو ابھی دو چار ہم نے گنے ہیں وہ ایسے ہیں جو ظاہر ہیں، جن میں سے وہ جو ولا تقربوا الزنا والی آیت یا ما سبقکم بہا احد من العالمین والی جو ہے وہ آئے۔ تو یہ جو ہے
اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاحش روح کا عمل بھی ہو سکتا ہے اور جسم کا بھی۔ اب ہے کیا وہ؟ بس فاحش ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کو جو بھی سنے اس کو برا لگ جاتا ہے، ایک ایسا عمل جو برا ہے، جو بھی سنے اسے نفرت کرتا ہے۔ جیسے کوئی سنے کہ بھائی فلاں نے یہ کام کیا، اسے برا لگے گا، یعنی کہ بھائی یہ کتنا گھٹیا کام کیا ہے اس نے، یعنی ہے اس شخص کے لیے وہ شخص جو ہے نا وہ برا ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہے کہ وہ شخص کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، باہر والوں کے لیے نقصان ہوتا ہے، وہ منکر ہوتا ہے، منکر فاحش بھی ہوتا ہے، اور منکر اس میں سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی ممکن ہے وہ نقصان دے رہا ہے۔ لیکن وہ جو کیا ہے فاحش ہے، وہ اس شخص کے لیے برا ہے جو اس قسم کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے یا اس قسم کے کام کرتا ہے۔ وہ شخص کتنا نیچ شمار ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے اسی طرح، تو یہ بخیلت جو ہے یہ فاحش باطنی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی، حسد ہے، ایک بندے کو حسد ہے، یہ فاحش باطنی ہے۔ ایک بندہ زبان سے غیبت کر رہا ہے، یہ فاحش ظاہری ہے، اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک بندہ بری نیت دوسرے کے بارے میں رکھتا ہے، یہ فاحش باطنی ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اس بندے کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا ہے، اس کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ آپ اس سے نفرت کریں گے، آپ اس کو کبھی ہی جانیں گے۔ بس فاحشہ کا معنی تھوڑا وسیع ہے، اس سے جو یہ مصادیق، مفسرین نے بعض مصادیق کو لے کر سارا اس کو اسی پر ہی ڈال دیا کہ یہی معنی ہے۔ بس فاحشہ کا معنی صرف ایک نہیں۔ والذین اذا فعلوا، جب وہ انجام دے دیں فاحشہ، کوئی فاحشہ ان سے سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہو اپنے اوپر ظلم کر دیا ہو، او ظلموا انفسہم۔ اچھا، ظالموں کا معنی یعنی چھوٹے موٹے گناہ، بڑے گناہ، ایسے جو اتنے شمار نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ ابھی مفسرین نے اس کو کمال یہ کیا ہے کہ ظالموا انفسہم کو معنی بعض مفسرین نے کبائر لے لیا ہے، کبیرہ، گناہان کبیرہ کرتے ہیں، فواحش کو گناہان صغیرہ قرار دیا ہے، اور ظالموا انفسہم کو گناہان کبیرہ۔ حالانکہ یہ ظالموا انفسہم یہ وہ چیز ہے جس کو ابھی میں مثال دیتا ہوں، آپ سمجھیں کہ یہ کتنی لیول کی چیز ہے۔ جیسے کہ جناب آدم نے جب جنت میں وہ اس درخت کو جا چھوا تھا، تو اس وقت انہوں نے بعد میں توبہ کرنے کے لیے جو دعا کی تھی وہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ظلمنا۔ پس یہ اس لیول کی، یعنی ایک محدود پیمانے کی غلطی ہے، محدود پیمانے کی، ایک بڑے گناہ کو نہیں تو جناب آدم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گناہ صغیر کبیرہ انہوں نے ارتکاب کیا، نعوذ باللہ، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال جنہوں نے کی ہے، بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ ظالموا انفسہم کا معنی یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ گناہان کبیرہ اس سے مراد ہے۔ بہرحال وہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے یہ کر دیا۔ تو جناب آدم وہاں کہہ رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں ظلموا انفسہم۔ ہاں، پس ظلموا انفسہم کا معنی یہ ہے کہ یہ فواحش سے کم درجے کا گناہ ہے۔ مثلا کسی نے کوئی ایسے کسی کا چھوٹا موٹا کوئی اس سے نقصان کر دیا، کسی کا چھوٹا موٹا وہ مال لے لیا، کسی کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کر لیا، اس کی کوئی چیز، اس کا کوئی مال، یا اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ جیسے ہمارے ہاں بہت یہ ایک بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے ہمارے معاشروں میں، بعض لوگوں میں، جب وہ دکان پہ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، خام خواہ ایسی چیزیں اٹھا کے نا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں سے کتنی دفعہ دیکھے کہ جاتے جاتے وہ ریڑھی والا بیچارہ کوئی چیزیں لگا کے کھڑا ہے، ادھر سے
ایسے ہی جاتے ہوئے نہ کوئی دینا نہ کوئی لینا نہ کوئی، اس طرح پکوڑے اس کے ایک پکوڑا اٹھا کے، بھائی یہ کیا ہے بھائی، اٹھا کے جا رہا ہے کھا کے، یہ کیا ہے ہاں یہ۔ اور یہ ہمارے یہ پاکستانی جو ہے نا باہر جاتے ہیں، مثلا جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی کام کرتے ہیں، اور اتنا نفرت ان کو ہوتی ہے ان لوگوں کی، بھائی یہ کیا طریقہ ہے، کتنے گھٹیا لوگ ہیں ایسے ہی۔ اور پھر یہ ہے کہ ساری ہر چیز پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، بلا وجہ وہ بوریوں میں چیزیں پڑی ہوتی ہے، ایسے خام خواہ ادھر ایسے ایسے دیکھو۔ اللہ کے بندے، آپ سودا اپنا لینے آئے ہیں، خریدنے آئے تو خریدنے جائیں۔ بہرحال یہ چیزیں پھر کیا ہوتا ہے، اس سے دوسروں کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور ظالم انفسہم، تو یہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ جو حل بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، متقین سے بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن فوراً ان کے ذہن میں اللہ کی یاد آ جائے گی، ان کو یاد ہے کہ کیا میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے غلط کر دیا، میں بہت نقصان میں چلا گیا ہوں، میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں، میں اس پاکیزگی سے دور ہو گیا ہوں، میں طہارت سے دور ہو گیا ہوں، میرے روح میں غلاظت آ گئی ہے، میرے کام میں غلاظت آ گئی ہے، جلدی سے واپس آ جاتا ہے، جلدی سے واپس آ جاتا ہے۔ ذکر اللہ، پھر کیا ہے، پھر وہ بس اتنا کر کے بس بیٹھ جاتا ہے، نہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری اس کمزوری کو دور کر، ہمارے اس نقص کو دور کر، اے اللہ یہ جو ہمیں اس قسم کا نقص ہے اور ہم یہ اس گناہ کی طرف یا اس غلط کام کی طرف چلے جاتے ہیں، ہماری یہ جو قوت ارادی کمزور ہے، اس کو قوی کر دے، اس کو پکا کر دے، ہمیں مستحکم بنا دے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا چیز فرماتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ نقص اور کمزوریوں کو دور کرتا ہی کون ہے، اللہ کے سوا کر سکتا ہی کون ہے۔ جملہ معترضہ ہے درمیان میں کہ ذنوب کو، نقائص کو، ذنوب کا معنی بھی کرنا ہے ہم نے، ذنوب کو، نقائص کو دور کر ہی کون سکتا ہے اللہ کے سوا۔ بس اللہ ادھر بند کر دیتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنین، اپنے نقائص، زندگی ہماری نقائص سے بھری ہوئی ہے، ہماری جو یہ وجود ہے، ہمارے آس پاس حالات ہمارے نقائص سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کو دور کرنے کے لیے کوئی ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ سے ہٹ کر کوئی کر ہی کون سکتا ہے۔ اور یہ خود آیت دلیل ہے کہ یغفر کا معنی گناہ سے معافی نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ اللہ سے لینا کی بات ہے، بہت کچھ۔ ذنوب جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا معنی بھی کریں گے، غفران کا معنی بھی کریں گے، کیونکہ یہی لفظ نبی کے لیے بھی استعمال کیے یہ ہیں کہ نبی کے لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سورہ فتح میں انشاءاللہ معنی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔